الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور روزوں کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگار بنانا مقصود ہے۔ اس کو عوامی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان انسان کی بریک بنانے کے لیے آتا ہے۔ انسان کی بریکیں فیل ہوئی ہوتی ہیں، اپنی مرضی پہ چلتا ہے، اپنی مرضی پہ اٹھتا بیٹھتا ہے، مالک کی مرضی کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، مالدار باپ ہے، بیٹا آپ کے لیے خاص گفٹ لایا ہوں۔ بیٹے نے تجسس سے پوچھا، ابو کیا گفٹ ہے؟ کہا، بیٹا آپ کے لیے بڑے اچھے ماڈل کی گاڑی لایا ہوں۔ بیٹا بڑا خوش ہوا، خوشی سے اچھلنے لگا۔ لیکن باپ نے کہا، بیٹا ایک بات ہے کہ اس گاڑی میں ایک خرابی ہے کہ اس کی بریک نہیں لگتی، اپنی مرضی سے چل پڑے گی، مرضی سے رک جائے گی، وہ ڈرائیور کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ باقی اس کی ہر چیز وی آئی پی ہے، صرف ایک خرابی ہے کہ وہ ڈرائیور کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جب چاہے گی چل پڑے گی، جب چاہے گی رک جائے گی۔ ڈرائیور روکنا چاہے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ رک جائے۔ تو بیٹے کی ساری خوشی ڈھیر ہو گئی، کہنے لگا، ابو ایسی گاڑی میرے کس کام کی ہے؟ وہ تو میری بھی دشمن ہے، دوسروں کی بھی دشمن ہے، کہیں بھی ٹکرا سکتی ہے۔ تو اس کی خوشی پہ پانی پھر جاتا ہے کہ وہ گاڑی کسی کام کی نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہے بھائی انسان کی، کہ جو انسان اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے، اپنے مالک کی مرضی پہ رکتا ہے، اس کی بریکیں ٹھیک ہیں، وہ صحیح کامیاب کارآمد انسان ہے۔ اور جو مالک کی مرضی پہ زندگی نہیں گزار رہا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ اس گاڑی کی طرح ہے جس کی بریک نہیں ہے، وہ ڈرائیور کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا انسان کو بریکیں لگائی ہیں۔ کہیں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ کہیں فرمایا واجتنبوا القول من الزور، جھوٹی بات سے باز آ جاؤ۔ کہیں فرمایا سود نہیں کھانا، کہیں فرمایا پردہ کرو، کہیں فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ پاک کے احکامات اور منہیات، یہ انسان کے بریکیں ہیں۔ تو 11 مہینے گناہ کر کے انسان کی بریکیں فیل ہو چکی ہوتی ہیں۔ رمضان آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری بریکیں ٹھیک ہو جائیں، تم متقی بن جاؤ، اللہ کی مرضی پہ چلو اور اللہ کی مرضی پہ رکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عام حالات میں ممنوعات اور محرمات سے بچنے کا حکم ہے، لیکن رمضان میں پریکٹس کے لیے حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ تو استقبال رمضان ایک مسنون عمل ہے۔ اس نسبت سے یہ آج کی گفتگو ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان میں 2 مہینے پہلے ہی اعلان فرما دیا، رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری کا اشارہ فرما دیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پھر شعبان کی آخری رات، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں
کہ شعبان کی آخری رات آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور انہیں ایک طویل ارشاد فرمایا رمضان کے فضائل، تراویح کے، نوافل کے، صدقات کے، صلہ رحمی کے، گناہوں کی بخشش کے، سارا نشیب و فراز سمجھا کر صحابہ کرام کو تیار فرمایا، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ تو استقبال رمضان کا مقصود یہی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ مجمع جمع ہو جائے، چاول پک جائیں، کھا پی کے، اور سے بڑی سونی تقریر ہے جی، یہ مقصد نہیں ہے۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو اعمال رمضان کے لیے تیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی محرمات منہیات سے بچنے کے لیے اپنے کو تیار کریں۔ چنانچہ استقبال رمضان کے حوالے سے 5 باتیں عرض کی جاتی ہیں جو ہمیں رمضان سے پہلے اس کا نظم بنانا ہوگا۔ نمبر 1 کہ جو ہم نے عید کی شاپنگ کرنی ہے یا خریداری ہے، رمضان کی خریداری کیوں نہ ہو، وہ ہم رمضان سے پہلے کر لیں۔ رمضان کو ہم بازار والا نہ بنائیں، رمضان کو مسجد والا، رمضان کو عبادت والا بنائیں، بازار والا نہ بنائیں۔ ہاں جو تاجر ہیں وہ بھی اس میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ حکومت کے حکم پر کرونا کے ڈر سے تو کئی مہینوں سے تجارت اپنی بند کی ہوئی ہے۔ کاش کہ اللہ کی رضا کی خاطر، جنت کمانے کی خاطر رمضان میں تجارت میں کچھ تخفیف نہیں کی جا سکتی۔ ایک مدت دراز سے علماء کرام تاجروں کو کہتے چلے آ رہے ہیں، او بھائی رمضان میں اپنی تجارت کم کر دو۔ درزیوں کو کہہ رہے ہیں میاں رمضان کا تمہارا ضائع ہو جاتا ہے۔ مزدوروں کو کہتے ہیں، کام والوں کو کہتے ہیں یار رمضان میں اپنا کام تھوڑا کم کر دو، تو آگے ریڈی میڈ جواب ایک ہی ملتا ہے، او جی آپ تو مسجد میں بیٹھتے ہیں، ہمیں تو کمانا پڑتا ہے، ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ صدیوں سے یہ ریڈی میڈ جواب چلتا آ رہا ہے، اور آج دیکھ لیا، آج 2 ماہ ہو گئے تقریباً، 2 ماہ سے کاروبار بند ہے، مزدوری بند ہے، دکان بند ہے، کھا تو پھر بھی رہے۔ تو جو 2 ماہ تمہیں جو رب کھلا سکتا ہے، کیا رمضان کا مہینہ نہیں کھلا سکتا؟ یہ کرونا نے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے لیے 10 منٹ دکان نہیں بند کر سکتے تھے، اور اب 2 ماہ کے لیے بند بیٹھے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ تک یہ نظام چلے گا، اور اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار ہے۔ مگر اس بندش پر آپ کو اجر نہیں مل رہا۔ ہاں تکلیف ہے، تکلیف کا اجر الگ چیز ہے، تکلیف کا اجر تو ملے گا، مومن صبر جو کرتا ہے تکلیف پہ اس کا ثواب ملتا ہے، پر کاروبار کی بندش جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، عبادت کی خاطر، اس پر جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ تو یہاں نہیں مل رہا۔ تو پہلا کام بھائی رمضان کو ہم بازار والا نہ بنائیں، مسجد والا، عبادت والا بنائیں، جو خریداری ہے وہ پہلے کر لیں۔ نمبر 2 رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ ابھی سے تلاوت قرآن کا اہتمام، جو قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتے مرد یا عورتیں، قرآن پاک تجوید سے سیکھنا شروع کر دیں۔ مرد اپنی مساجد کے ائمہ کرام، قراء کرام جو صحیح پڑھنا جانتے ہوں ان سے رابطہ کریں۔ خواتین اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کوئی عورت اچھا پڑھنا جانتی ہے، کوئی معلمہ، اس سے رابطہ کریں اور اپنا قرآن ٹھیک کریں۔ وہ زمانے بھی گزر گئے کہ جب عورتیں گھروں کا کام کاج ہاتھوں سے کرتی تھی، مشینیں بھی نہیں تھی۔ ہم نے بچپن میں دیکھا عورتوں کے مقابلے ہوتے تھے رمضان میں ختم کے، اور چھپاتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی۔ عید رات پھر مقابلہ ہوتا تھا، کوئی کہتی میرے 8 ختم ہو گئے، کوئی کہتی میرے 10 ختم، کسی کے 15 ختم۔ وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور تیسری بات، رمضان کے لیے پیکج بنائیں، عبادات کا پیکج۔ عبادات کا پیکج کیا ہے؟ مختصر عرض کر دوں، 3 لاکھ ہیں، 3 عشرے ہیں، 1 لاکھ درود شریف، 1 لاکھ کلمہ طیبہ اور 1 لاکھ استغفار۔ یہ 3 لاکھ ایک سوچ لیں کہ ہم نے ہر عشرے میں 1 لاکھ پورا کرنا ہے، تو اس طرح انشاءاللہ رمضان بھی محفوظ ہو جائے گا، قیمتی بن جائے گا۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ 3 لاکھ یہ وظائف ہیں، اس کے انشاءاللہ بڑے برکات دیکھیں گے۔ اور چوتھی بات، اعتکاف کے لیے
ابھی سے اپنے کو تیار رکھیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں اعتکاف گزاریں۔ ثواب تو آپ کو اپنے محلے کی مسجد میں بھی مل جائے گا، مگر بعض اللہ والوں کے ہاں جو اصلاحی پیکج ہوتے ہیں، اصلاحی نظم ہوتا ہے، ایک ترتیب سے اعتکاف ہوتا ہے، ایسا اعتکاف ابھی سے تلاش کریں اور سوچیں کہ میں نے اعتکاف کہاں گزارنا ہے۔ یہ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں۔ یہ 10 دن یہ اعتکاف کی جگہیں اللہ والوں کے ہاں جو اعتکاف ہوتا ہے نا، یہ نور کے جزیرے ہوتے ہیں۔ دنیا کے جزیروں میں گھومنے کا شوق ہے تو اللہ کی محبت کے جزیروں کو تلاش کریں اور وہاں یہ 10 دن گزار کے دیکھیں۔ اللہ کی قسم رمضان کا لطف ہی آ جائے گا، پتہ چلے گا کہ رمضان کس کو کہتے ہیں۔ اور 5ویں اور آخری بات، یہ رمضان میں عام طور پہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ آج کل جس طرف رخ چل پڑتے ہیں نا، ہماری قوم بس بھیڑ چال کی عادی ہے، جس طرف ایک رخ بن جائے بس سب کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ تو آج کل رخ بنا ہوا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے ماشاءاللہ مالدار لوگ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ راشن کی صورت میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس میں مستحق غیر مستحق کی بھی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی امداد یہ لوگ مدارس کو دیا کرتے تھے۔ مدارس کے 3 ہی بڑے ذرائع تھے، ایک قربانی کی کھالیں، نمبر 2 عشر، نمبر 3 یہ زکوٰۃ صدقات رجب رمضان میں۔ قربانی کی کھالوں کا سسٹم گورنمنٹ نے پہلے ہی چھین لیا ہے، اور عشر کے حوالے سے بھی کوئی مہم نہیں چلائی جا سکتی۔ مدارس میں چھٹیاں، مدرسے بند ہیں، نہ طلباء ہیں، نہ کوئی نظام ہے۔ تو عشر کی مہم جو مدارس چلایا کرتے تھے وہ بھی اس دفعہ نہیں ہو رہی۔ اور تیسری صورت تھی زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ بھی لوگ دھڑا دھڑ عوام میں تقسیم کر رہے ہیں، تو سوچو تو صحیح ان مدارس کا کیا بنے گا اسباب کے درجے میں۔ باقی کام تو اللہ نے کرنا ہے، چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ کسی کی زکوٰۃ کا، صدقات کا، عشر کا محتاج نہیں ہے، اللہ چلائے گا۔ لیکن ہم پر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سوچیں کہ ان مدارس کا مستقبل کیا ہے، اگلے سال کیسا نظام چلے گا۔ اور یاد رکھو یہ دینی مدارس تمہارے ایمان کے، تمہاری نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ تو ابھی سے ہی سوچیں، مدارس کا رخ کریں۔ یہ مت سمجھے کہ مدرسوں میں طلباء نہیں ہیں، اخراجات تو ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، دیگر عملے کی تنخواہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی تو ضروریات ہیں، وہ تو مدرسے نے ادا کرنی ہے۔ مختلف بلز ہیں، وہ بھی ادارے نے ادا کرنے ہیں۔ کوئی سال بھر کے ان مدرسوں کے بقایا جات ہوتے ہیں، مختلف کھاتوں میں وہ بقایا جات بھی رمضان میں ادائیگی ہوتی ہیں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ مدارس کے حوالے سے ابھی سے سوچیں اور ان کے اپنے منہ کا نوالا نکال کے ان تک پہنچائیں کہ اگر ہم بھوکے مر گئے تو وہ موت اتنا خوفناک نہیں ہے، اگر بغیر ایمان کے ہم یا ہماری اگلی نسل مری وہ موت بڑی خطرناک ہے۔ اللہ پاک سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔